مرحبا صد مرحبا بزم اصلاح اللسان، نام تیرا کتنا روشن، بزم اصلاح اللسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل۔ پیام مرگ سے اے دل کو تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل کو تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ یوں ہی چلتا ہے۔ مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا، امن سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے۔ یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ برادران اسلام اور عزیز ساتھیوں، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں میں، دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس تلخ گھونٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کی آرزو کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، کبھی تو یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، کبھی تو یہ بڑھاپے میں آتی ہے۔ غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا ہے کہ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن اور اندر و باہر کا علم رکھتا ہے، اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں اولین آخرین جمع ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمہارے اعمال سے تنبیہ کرے گا۔ اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر اور مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، اور تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھا تھا، رشوت اور سود سے تم نے اپنی جیب کو بھرا تھا، یتیم اور بیواؤں کی دولت پر ڈاکہ زنی کی تھی، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے پکڑایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کمبخت کو لے جاؤ اور جہنم میں اوندھا منہ ڈال دو۔ دوستو، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر، دنوں میں تھک ہار کر اور خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں، اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے، خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی اتار لیتے ہیں،
اسے اپنی دولت سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، سب چیز یہیں پڑی رہ جاتی ہے۔ لوگ نہلا دھلا کر اور کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں اور قبر میں دفنا کر سب لوگ واپس آ جاتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، خواہ اچھے ہو یا برے۔ اسی کو ہمارے آقا جناب تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور 1 رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کی اولاد اور اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے، اولاد اور مال واپس آ جاتے ہیں، صرف عمل ساتھ رہتا ہے، خواہ اچھے ہو یا برے۔ سوچنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کی گھڑی میں کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ آل اولاد وہ مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہم اسے جمع کرنے کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ دوستو، آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے ابھی تو جوانی ہے، کچھ اس سے فائدہ اٹھانے دو، جب داڑھی پک جائے گی تو ہم بھی تمہاری طرح نماز پڑھ لیا کریں گے، روزے رکھ لیا کریں گے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کو موت ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے اور بھرپور جوانی میں بھی۔ میں اس شعر پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے۔ وآخر دعوانا